بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ کی اپنے بندے سے محبت کرنے کی کون سی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت کی اپنے بندے سے جو محبت ہوتی ہے اس کی کیا علامات ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ذوالجلال اب اپنے بندے کو پسند کرنے لگے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بندہ یہ پسند کرے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کو بندہ کب پسند آتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ اللہ ذوالجلال ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں جس کو ایمان کی نعمت سے سرفراز کر دیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت سلسلۃ الصحیحہ کی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے درمیان اخلاق اسی طرح تقسیم فرماتے ہیں جس طرح تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کرتے ہیں۔ مال تو اللہ اس کو بھی دیتے ہیں جس کو پسند نہیں کرتے، لیکن ایمان کی دولت صرف اس کو عطا کرتے ہیں جس کو اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں۔ تو ایمان کی نعمت جس انسان کو مل جائے یہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اس کو اللہ رب العزت نے اپنا محبوب بنا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری ایک نشانی یہ بتائی ہے، اور یہ روایت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، تو اس کو دنیا سے اس طرح بچا لیتے ہیں جس طرح تم میں سے ہر ایک بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دنیا سے کیسے بچا لیتے ہیں؟ دنیا سے اس طرح بچاتے ہیں کہ دنیا کی رنگینیوں کی محبت سے وہ آخرت پہ زیادہ یقین رکھتا ہے، دنیا پہ یقین زیادہ نہیں رکھتا۔ وہ آخرت کو حقیقی زندگی سمجھتا ہے، دنیا کو نہیں سمجھتا۔ وہ دنیا کے کسی بھی کام کو حرف آخر نہیں سمجھتا۔ وہ کہتا ہے کہ زندگی تو اصل وہی ہے جو آخرت کی ہے۔ وہ دنیا کے طور طریقوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ وہ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اعمال پہ توجہ کرتا ہے۔ وہ دنیا کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگاتا۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو زندگی گزارنے کا دستور دیا ہے وہ کیا ہے، اور وہ دستور ہے قرآن اور حدیث۔ تو تیسرا عمل جس سے انسان اللہ ذوالجلال کی محبت میں آ جاتا ہے وہ یہ ہے، اور شاید کہ یہ آج کے معاشرے میں تھوڑا سا مشکل ہے، لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام جس کو پسند کرتے ہیں تو پھر اس کی آزمائش بھی کرتے ہیں۔ آزمائش جیسے کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی تو کوئی فکر آ گئی، کبھی کوئی غم لاحق ہو گیا، کبھی جانی نقصان ہو گیا، یا پھر کبھی مالی نقصان ہو گیا، کبھی پھولوں کا پھلوں کا نقصان ہوا۔ تو یہ اللہ ذوالجلال والاکرام جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی آزمائش کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسی لیے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ کیا لوگوں کو یہ گمان نہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ان کا تو ابھی امتحان ہی نہیں ہوا، ان کی تو آزمائش ہی نہیں ہوئی۔ ان سے پہلے لوگوں کا امتحان لیا گیا، اور اللہ نے جانا کہ کون سچے ہیں اپنی محبت کے دعوے میں اور کون ہے جھوٹ بولنے والا، یعنی صرف دعویٰ ہی کرتے ہیں، عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے جب پوچھا کہ آپ بڑی باتیں کرتے ہو تو آپ کو اتنی سزائیں کیوں ملی، توحید تو بیان کرتے ہو، پھر اتنی سزائیں کیوں ملی؟ تو انہوں نے مسکرا کر کہا تھا کہ آپ بھی تو بازار میں جا کے مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے، تو کھٹکھٹا کے دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح لگی ہوئی ہے یا نہیں، تو چیک کرنے کے بعد جب آپ کو پسند آتی ہے تبھی تو اسے خریدتے ہو نا۔ تو اسی طرح اللہ ذوالجلال نے بھی میرے ایمان کو چیک کیا اور اللہ کو پسند آئے۔ تو اسی لیے جس طرح آپ برتن خریدتے وقت بھی چیک کرتے ہو، تو اللہ ذوالجلال نے بھی مجھے اپنا محبوب بنانا تھا تو پہلے چیک کیا۔ تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے کہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں کہ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے تو اللہ ذوالجلال اتنا ہی بڑا انعام دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کی آزمائش کرتے ہیں، تو آزمائش کے بعد پھر بھی اللہ کی رضا سے راضی ہو جائیں تو پھر آزمائش کے بعد اللہ رب العزت اسے اپنی رضا سے نواز دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو اللہ ذوالجلال کی طرف سے آنے والی کسی مصیبت پہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو اس کو اللہ کی ناراضگی ہی ملتی ہے۔ آزمائش تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا۔ اور چوتھی نشانی
جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن گیا ہوں، وہ یہ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام زمین و آسمان میں اس آدمی کی مقبولیت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث کیا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام جب کسی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو جب کوئی بندہ پسند آ جاتا ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام جبریل کو آواز دیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ رب العزت جبریل کو آواز دیتے ہیں تو آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے سب سے پہلے جبرائیل ہوش میں آتے ہیں، اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام جبرائیل سے کہتے ہیں، اور جبرائیل کہتے ہیں ماذا یقول ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ یقول الحق، اللہ ذوالجلال نے تو حق ہی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت اطلاع دیتے ہیں، خبر دیتے ہیں تو جبرائیل کو دیتے ہیں، جبرائیل یہ میرا محبوب ہے، آج کے بعد تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ، اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام اسے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو پھر جبرائیل آسمان کے دوسرے فرشتوں کو بتاتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی پھر اس سے محبت کرتے ہیں۔ فرشتے کتنے ہیں؟ یہ میری اور آپ کی زندگی میں کوئی ایسا نظام نہیں آیا اور نہ ہی کبھی آئے گا جو کسی بھی کیلکولیشن کے نظام کو جمع کر کے کیلکولیٹ کر سکے۔ حدیث کا اشارہ میں کر دیتی ہوں جو آپ نے سنی ہوگی کہ ایک بیت المعمور بھی ہے بیت اللہ کے اوپر آسمانوں میں، جس سے پہ فرشتے نے ایک مرتبہ طواف کیا ہے اس کا تو قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ تو اب کتنے فرشتے ہیں اس کی تعداد تک میری اور آپ کی عقل سفر نہیں کر سکتی۔ تو یہ سب اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی یہ جو فرشتے ہیں سارے اس سے محبت کرتے ہیں۔ آسمان دنیا میں بھی آ کر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ فلاں شخص، فلاں کا بیٹا، فلاں جگہ رہنے والا، یہ اللہ رب العزت کا بھی محبوب ہے، جبرائیل کا بھی محبوب ہے، آسمانی مخلوق کا بھی محبوب ہے، اور تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی مخلوق جو زمین پہ ہوتی ہے وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 4 نشانیاں جس بندے میں پائی جاتی ہیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ رب العزت نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنے خاص بندوں میں اور اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، ہمیں بھی اپنے محبوب بندے بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین آمین آمین۔